مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. پڑھی نماز کیا شرک. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. اچھا کر رہا نیکی ہے اور الٹا جنہوں کہتے ہیں گاٹے فٹ ہو رہی ہیں, شرک, ریاکاری. اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے تیسرا وہ لایا جائے گا شہید. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے اچھی صحت دی, سب کچھ دیا, اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ جان تو تھی, دے دی تجھے سب سے قیمتی چیز اپنی. اللہ فرمائے گا تم نے جان اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں, تو دنیا میں تمہیں اس تعریف سے نوازا گیا تھا, ہو سکتا ہے مرنے کے بعد میڈلز بھی مل گئے ہوں, میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے, الٹا منہ کر کے دوزخ میں. یہ اللہ تعالیٰ نے 3 سیمپل بیان کیے ہیں. اس انسانیت میں نیک اعمال کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کا علم سکھاتا ہو؟ نمبر 2, اللہ نے دولت دی ہو, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو, اور نمبر 3, جان بھی اللہ کے لیے دے دے. یہ 3 سب سے بڑی نیکیاں ہو سکتی ہیں نا کائنات میں. تو تینوں کا آپ حشر دیکھ لیں تو باقی تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں آتے. کوئی مجھے بتائے ان تینوں سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ بخاری میں حدیث ہے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حسد اسی شخص پہ کیا جا سکتا ہے, رشک, کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو, وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو, لوگوں کو سکھاتا بھی ہو. اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اور جان دینا سر, اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں, اللہ نے فرمایا ان کو مردہ بھی مت کہو. لیکن یہاں دیکھ لیں, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر, وہ بھی فارغ. تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں حقوق العباد کے اندر لائی کرتی ہیں. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. فساد تو خود ہی ہو جائے گا نا جب آپ کسی کی حق تلفی کریں گے, تو وہ بڑا ہو کے خود کش حملہ آور ہی بنے گا نا, آپ کے اوپر بدلہ ہی لے گا نا آپ سے. جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو زمین میں فساد فی الارض تو ہوگا نا. یہ یاد رکھیے گا, معاشرہ 2 چیزوں پہ چلتا ہے, احترام جان پہ اور احترام مال پہ. جس معاشرے میں جان کی حفاظت نہ ہو اور مال کی حفاظت نہ ہو, وہ معاشرہ سٹیبل نہیں ہو سکتا, چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مذہبی معاشرہ ہو. اور اگر معاشرہ بالکل لا مذہب ہو لیکن احترام جان اور احترام مال ہو, وہ معاشرہ چلے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں. یورپ اور امریکہ, کتنے لوگ سکون میں ہیں.